واک کرتے ہوئے سگریٹ اور وہ ساری ایسوسیٹڈ باتیں جو ساتھ تھی اس کے، ان ساری چیزوں سے جب آپ دور ہٹے ہیں تو پریشر میں تو آپ آ گئے، فیملی ایزی ہوگی، کیونکہ فیملی کی خواہش تھی کہ ہمارا یہ جو بندہ ہے یہ ڈرگ سے دور ہو، ڈرگ سے دور تو ان کو کر دیا، قریب کس کے کیا؟ جب قریب کرنے والی چیز کوئی نہیں ہے ہمارے پاس تو اس کو تو بول اٹھیں گے، جب بول اٹھیں گے تو وہ کوئی غلطی کرے گا، غلطی کرنے میں اگر وہ سگریٹ نہیں پیتا تو آپ لوگوں کے ساتھ جھگڑا کرے گا، تو وہ جھگڑے کی نوبت کیونکہ اس کا سائیکولوجیکلی اس کو ہے، ایک بندے سے ہم نے اس کی ڈرگ آف چوائس ہی چھین لی ہے، اب ہم نے اس لیے کہتے ہیں کہ ریکوری میں یا اس علاج میں ول پاور کام نہیں آتی۔ جو لوگ شراب پی رہے ہیں نا، جو لوگ نشہ کر رہے ہیں، ان کو بھی پتا ہم یہ برا کام کر رہے ہیں، ان کو بھی پتا ہے سوسائٹی میں یہ چیزیں ایکسیپٹیبل نہیں ہیں، انہیں بھی پتا ہے کہ اب ہم اس کے بغیر رہ بھی نہیں پا رہے، یعنی یوزر سے ابیوز کی طرف بات بڑھ چکی ہے، پتا انہیں بھی ہے، لیکن ان کے پاس وہ فن نہیں ہے جس کے تحت نشہ چھوڑا جاتا ہے، تو پھر دیکھا جی اسکل پاور نشہ چھوڑنے کے لیے کچھ نہیں ہے، نشہ چھوڑنے کے لیے جو چیز چاہیے وہ ہے ول پاور، اسکل پاور، ول پاور سے نشہ نہیں چھوٹے گا، اسکل پاور سے نشہ چھوٹے گا، اور اسکل کس چیز کا؟ کیونکہ اینگر ہے فرسٹ، ڈپریشن ہے، لونلینس ہے، اینڈ سو آن، ان چیزوں سے نمٹنے کے طریقے ہم جب سیکھ لیتے ہیں تو نشہ چھوڑنا آسان ہے، یعنی نشہ چھوڑنا مشکل نہیں ہے، چھوڑ کے ہم پکڑیں گے اس چیز کو وہ مشکل ہے، پھر ہم کہتے ہیں جی فیملی کو تیار کریں، جب فیملی تیار ہو جاتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اب آپ ریلائی کریں گے فیملی کے ساتھ، یعنی جب بھی آپ کو کوئی پریشانی، ڈپریشن، جب اینگر کی پرابلم ہو رہی ہے تو آپ فیملی سے ڈسکس کریں گے۔ اب فیملی کے پاس ایک خاص ریسورسز ہے، کیونکہ فیملی کے کوئی ان لمیٹڈ ریسورسز نہیں ہے کہ آپ جو مسئلہ ہے فیملی کا آگے رکھتے ہیں تو ان کا کام ہے حل کرنا، وہ ایک خاص لیول تک حل کرتے ہیں۔ جب فالو اپ پہ آتے ہیں تو وہ سائیکولوجیکلی ریلیز ہو جاتے ہیں، مثلا پوزن سب آتے ہیں، اب یہ سارا دن اس فیز میں رہتے ہیں جس فیز میں یہ ٹریٹمنٹ کے دوران رہے تھے، جب گھر جاتے ہیں تو ان کے پاس تھوڑا ٹائم ہے کام شام کرنے کا، گھر کے سربراہ بھی ہیں یہ بھی ان کی یہ اتنی قربانی دے رہے ہیں اپنی فیملی کے لیے کہ سربراہ ہونے کے ظاہر ریسورسز جمع کرنے ہیں، فائنینشیل معاملات ہیں، سوشل معاملات ہیں، ان سب کو سائڈ پہ رکھ کے یہ اپنی ریکوری پہ کام کر رہے ہیں، ریکوری پہ کام کر رہے ہیں تاکہ میری فیملی آگے بڑھ سکے، کیونکہ جن رستوں پہ یہ فیملی کو لے کے جا رہے تھے اس کے آگے کھائی تھی اور ان کو فیملی نے بڑی مشکل سے وہاں جانے سے روکا ہے، اب یہ واپسی کا سفر شروع کر کے کسی دوسرے روٹ کے ساتھ ہی اپنی منزل پہ پہنچیں گے، تو فالو اپ پہ جو آنے کا ہم یہ کہتے ہیں کہ ان ڈور سے زیادہ ضروری ہے آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ۔ ان ڈور تو اس لیے ہمیں کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں ڈیٹاکسیفیکیشن اور وہ جو برے رویے ہیں ان پہ کچھ کام کر سکیں، لیکن اثر ٹھیک ہونا ہے بندے نے آؤٹ ڈور پہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم پھر اپنے کا چاہتے ہیں کہ پیٹنٹ ڈراپ کر لیں، یہ ایسے کر لیں، فلانا کر لیں، فلانا کر لیں، تاکہ فالو اپ بہتر ہو اور ریکوری کا ریٹ زیادہ ہو، کیونکہ جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام آباد میں ہم بہتر ریکوری ریٹ دیتے ہیں تو پھر ہم آن گراؤنڈ کیا کر رہے ہیں؟ آن گراؤنڈ کرنے میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو فالو اپ پیشنٹس کو پیک اینڈ ڈراپ دیتا ہو، کوئی، اور ہمارا اس میں یعنی ہمیں یا تو فائنینشلی فائدہ ہو رہا تو پھر اور بات ہے، گاڑی جا رہی ہے تو وہ گاڑی کچھ خرچ کر کے جا رہی ہے نا، اور اگر آپ اپنے پیشنٹ کو ویسے بھیجنا چاہیں تو خرچ کر کے بھیجیں گے، تو پھر کیا ہوتا ہے آپ کسی ٹیکسی بھی بھیجتے ہیں اس میں پھر بھی ڈر ہوتا ہے کہ کیونکہ ماشاءاللہ ہمارے پیشنٹ بڑے چالاک، بڑے ذہین ہوتے ہیں، وہ ٹیکسی والے کو فوراً ہی ٹال لینا، انہوں نے ٹیکسی والے سے ادھار لے لینا، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ ٹیکسی والے بھی ریلائی نہ کریں، پھر ہماری گاڑی آ کے وہ پک کریں اور یہاں لیا اور یہاں سے واپس، ضروری اس لیے ہے، ٹھیک ہے، وہ کچھ عرصے نشہ نہیں کرے گا، کچھ سگریٹ نہیں پیے گا، وہ اپنے ریکوری پہ کام کرے گا، فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو کیمیکل بیلنس خراب ہو چکا تھا نشہ لینے کی وجہ سے، وہ بایولوجیکلی جو ہمارا کیمیکل بیلنس ہے وہ ریسٹور ہونا شروع ہوتا ہے، ہمیں نشے کے بغیر زندگی گزارنا آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ انڈور رہنا نشہ ملا نہیں، وہ باہر ہیں، پیسے بھی ہوتے ہیں کسی کے پاس، فون بھی ہوتا ہے، وہ پرانے دوستوں سے فون نہیں کر سکتے، وہ پیسے ہونے کے باوجود سگریٹ نہیں پی، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ میں تو فالو پہ جانا ہے، جب وہ فالو پہ جاؤں گا تو میرے رویے بدل چکے ہوں گے، جب میں وہاں جاؤں گا تو ہو سکتا ہے مجھے 14 دن
کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو جتنی باؤنڈریز ہے، بعض بار پیشنٹ سوچ لیتے ہیں کہ شاید ان پہ ظلم ہے. ظلم نہیں ہوتا، میڈیکل میں آپ کے فائدے کی بات ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ جو جس کو وہ ظلم سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں تھیراپیوٹک میئرس ہوتے ہیں. اور ایک بندے کا جیسے یہ ہیرو ہے دوسرے کا ویلن ہوتا ہے، ہمارے تھیراپیوٹک میئرس بعض دفعہ ہم کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ زیادتی ہے. تو پھر یہاں بات زیادتی کی نہیں آتی، ٹریٹمنٹ پروٹوکول کے سامنے سرنڈر کرنے کی آتی ہے. اور عام ڈرگ ایڈکشن ٹریٹمنٹ سے ہٹ کے اگر ہم کسی کے سامنے جب ہتھیار پھینک دیتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ مارتا نہیں ہے، وہ معاف کر دیتا ہے. جب ہم کسی کے سامنے ہتھیار پھینک دیتے ہیں تو پھر ہم اس کے ساتھ نیگوشیشنز کرتے ہیں. ہتھیار اٹھانے کے ساتھ نیگوشیشنز نہیں ہوتے، بندوقیں سیدھی کرنے سے مذاکرات نہیں ہوتے.